مانچسٹر کارڈلی گارڈن میں 230 فٹ اونچا سٹار فلائی جھولا تھا۔ امرا دیکھو گی 230 فٹ کی بلندی پر مانچسٹر کیسا لگتا ہے؟ یونی کے باغ میں گم سم بیٹھا دیکھ کر ویرا نے قریب آ کر اسے لالچ دی اور زبردستی اسے اپنے ساتھ بٹھا کر کارڈلی گارڈن لے آئی۔ کچھ وہ اداس تھی کہ قریب سے گزرتے آلیان کو اس نے ہائے کہا تو وہ اتنی تیزی سے آگے بڑھ گیا جیسے وہ اس سے کوئی خیرات مانگ رہی ہو اور وہ اسے خیرات دیتے دیتے تھک گیا ہو۔ کچھ وہ اپنے ذہن کو کہیں اور لگانا چاہتی تھی تاکہ کم سے کم سوچ سکے کہ وہ مانچسٹر کو 230 فٹ کی بلندی سے دیکھنے کے لیے جھولے میں بیٹھ گئی، لیکن 230 فٹ کی بلندی سے اسے مانچسٹر تو کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، وہاں سے تو موت نظر آ رہی تھی، موت۔ ویرا نے اس کی کمر میں خون سا جڑا۔ خاموش بیٹھو امراح۔ لیکن امراح نے دور، بہت دور دھندلے ہوتے مانچسٹر کو جیسے آخری بار دیکھا اور سارے مانچسٹر کو گواہ بنایا۔ میں مرنے جا رہی ہوں اور مجھے بچا لو، ہائے مجھے بچا لو۔ وہ ایسے چلائی اور چلاتی ہی رہی کہ بہت سے وقتی بہرے ہو گئے۔ یونیورسٹی کے کئی اسٹوڈنٹ سٹار فلائر میں موجود تھے۔ گول گول جھومتے جھولے میں بیٹھے انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی۔ ویرا نے سختی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ مرنے والے کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے بھلا؟ وہ مرنے جا رہی ہے، بھلا چلائے بھی نہ۔ دادا دادی جی، وہ تو اس لیے بھی سٹار فلائی میں بیٹھ گئی تھی کہ روسی کمانڈر ویرا کے سامنے اس کی سبکی نہ ہو، پر سبکی بہتر تھی بنسبت موت کے، ہے نا؟ تم اتنا ڈرتی ہو؟ زمین پر آتے ہی ویرا نے اس کے بازو پر زوردار چٹکی بھری۔ امرا سن سی نہ ہو چکی ہوتی تو اس چٹکی پر چلا اٹھتی۔ مجھے نہیں پتا تھا میں اتنا ڈروں گی، ویسے ایسے ڈرتی نہیں، آج نہ جانے کیوں ڈر سی گئی۔ امرا صاف جھوٹ بول رہی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا یہ سٹار فلائر کا آخری رائڈ تھا، تم مر جاتی، ابری حکومت اسے بین کر دیتی۔ شکر تھا وہاں کال نہیں تھا۔ امرا آس پاس شرمندہ سی دیکھ رہی تھی۔ جو لوگ ان کے ساتھ بیٹھے تھے وہ بھی کڑے تیوروں سے گھور کر گزر رہے تھے۔ ہمارا تو مزہ خراب کر دیا یونیچک۔ امرا رات کو سوئی تو پھر سے 230 فٹ کی بلندی پر تھی۔ آنکھ کھلی تو سادھنا اور عین اون اس کے سرہانے کھڑی تھیں۔ ویرا نے ضرورت محسوس نہیں کی تھی آنے کی۔ کوئی برا خواب دیکھ لیا؟ سادھنا اسے پانی پلانے لگی۔ میں ٹھیک ہوں، شکریہ، آپ دونوں جائیں۔ عین اون اس کی ہتھیلیاں مسل رہی تھی۔ جب تم ٹھیک ہوتی ہو تو اس طرح سے چلاتی ہو؟ عین اون نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا اور کمرے سے چلی گئی۔ کوئی پریشانی ہے تمہیں؟ سادھنا اس کے قریب بیٹھ گئی۔ نہیں، تم پہلے جیسی نہیں رہی۔ پہلے جیسی کیسی؟ تم مرجھا سی گئی ہو، ایسے لگتا ہے تمہارے اندر کچھ سوکھتا جا رہا ہے۔ تھک جاتی ہوں میں۔ کاش یہ تھکن ہی ہو اور تم بالکل ٹھیک ہو۔ سادھنا اس کے بال چھو کر چلی گئی۔ کاش یہ خواب ہی ہو اور کھڑکی کے پیچھے آلیان کھڑا ہو۔ کروٹ بدل کر اس نے سونے کی کوشش کی۔ اگلے دن اسے شروع کے 2 لیکچر چھوڑ کر اسے ایک پاکستانی گھر جانا پڑا۔ سادھنا کی کمر میں بہت درد تھا، اس لیے وہ اپنی ڈیوٹی دینے نہیں جا سکتی تھی، لیکن خاتون بضد تھی، ان کے گھر شام کو پارٹی تھی، اس لیے سادھنا ہر صورت اپنا کام کر کے جائے۔ سادھنا کو کمر پر ہاتھ رکھے کراہتے دیکھا تو امرا نے اس کی جگہ جا کر کام کی پیشکش کی، جو سادھنا نے بہت مشکل سے مانی۔ خاتون نے اس سے سارے گھر کا اتنا کام لیا کہ وہ واپسی یونی جانے کے قابل نہیں رہی۔ یونی، جاب، پڑھائی، اسے یہ سب پہلے مشکل لگتا تھا، لیکن اب وہ اس کی عادی ہو چکی تھی۔ زندگی تھوڑی سی مشکل تھی، بدترین نہیں۔ ہاں، جو سکون اس کے پاس ہوا کرتا تھا اب وہ کہیں نہیں رہا تھا۔ اسی دوران اسے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیکسپیئر کے سٹیج ڈرامے دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ شیکسپیئر کے لکھے ڈرامے اچھے تھے، باکمال ہوتے تھے، لیکن سٹیج پر آ کر انہوں نے حد کر دی۔
इतने ज़बरदस्त आंक जबकि बिना देखते जाओ दूसरे सेमेस्टर में कोर्स की नोवियत बदल गई थी और वो मुश्किल लगने लगा था। यूनी में मशहूर था कि जब तक पहले सेमेस्टर की किताबों से दोस्ती होने लगती है और सेमेस्टर ख़त्म हो जाता है और दोस्ती जो होते हुए रह चुकी होती है वो एग्ज़ाम में दुश्मनी निभा कर जाती है। नहीं नहीं, इसमें बेचारे स्टूडेंट्स का कोई कसूर नहीं। वो किताबों को भी ऐसे ही सर पर सवार करते हैं जैसे फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब को। इन्हें इन्हें पढ़ने की भी इतनी जल्दी होती है जितनी लॉग इन होने की। अमरा को टॉपफोर्ड शॉपिंग सेंटर में बॉलीवुड ढाबा अच्छे मुआवजा पर जॉब ऑफर हुई, लेकिन इसने इनकार कर दिया। इसका दिल नहीं चाहा अपना स्टोर छोड़कर जाने के लिए। वहाँ 7 सेल्समैन और 2 मैनेजर थे। अब वो इन सब की आदी हो चुकी थी। बगैर किसी वजह के इनसे वाबस्तगी महसूस करती थी। अमरा तब्दीली को पसंद भी करती थी और तब्दीली से हाइफ भी रहती थी। इसने अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ के लिए पूरे शिद्दत से तब्दीली की ख्वाहिश की थी, अपने माहौल के बदल जाने की। पाकिस्तान में इसके लिए बनाए गए माहौल में इसका दम घुटता था। वो वहाँ से भाग जाना चाहती थी और अब यहाँ यहाँ इसे हर चीज़ के साथ गहरी वाबस्तगी महसूस होती थी। यूनिवर्सिटी के साथ, अपनी क्लास के साथ, क्लास में मौजूद अपनी नशिस्त के साथ, क्लास डोर तक के साथ, यूनी के एक एक दरख्त के साथ, घास के एक एक कता के साथ, यूनी में जा बजा इस्तादा खामोश मशहूर शख्सियात के मुजस्मों तक के साथ भी हर चीज़ इसे अपना आप महसूस करवाती थी। इससे बातें करती थी। वो जानती थी वो मैनचेस्टर में मेहमान है और यही चीज़ इसे कर्ब में मुब्तला कर देती थी। ऑक्सफोर्ड रोड पर वाक़या चर्च की सीढ़ियों पर बैठकर वो कभी कभी दादा से बात कर लिया करती थी, वरना खामोश बैठी आती जाती डबल डेक बसों को तका करती थी और हंसते हुए मुस्कुराते बातें करते स्टूडेंट्स को किस कदर हसरत लिए देखा करती थी। कभी कभी वो भी हंसने वालों में शामिल रही थी। बेफिक्री थी। चर्च की सीढ़ियों पर अकेले बैठने की नौबत वो खुद पर खुद ले आई थी और अक्सर वो वहाँ पाई जाती और सोचा करती कि अगर इसे पाकिस्तान जाना है तो इन सब चीज़ों को उठाकर अपने साथ ले जाना है। ये सब जो इसका अपना नहीं था, लेकिन इसने इसे अपना बना लिया था। ये सब अपना है, ये सब अपना नहीं रहेगा, ये यहीं रह जाएगा। अगर ये सब यहीं रह गया तो वो तो खाली हाथ रह जाएगी ना। तो क्या मैनचेस्टर इसे सब देकर सब वापस भी ले लेगा? दूसरे सेमेस्टर ने इस पर खौफ तारी कर दिया था। दूसरा सेमेस्टर भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा, तीसरा और चौथा भी। बस फिर सब ख़त्म। चलो घर वापस। इसी माहौल में जिसमें वो नजस थी। वो रात को मैनचेस्टर में सोती, सुबह आँख खुलती तो लाहौर मॉडल टाउन अपने घर में होती। दादा के कमरे की खिड़कियों से रोशनी लकीर बनाती एन इसकी आंखों पर बरस रही होती। तिल मिलाकर वो आंख खोलती, सामने ही दादा और इसकी मुश्तरका दीवार पर जगमगा रही होती। वो चीख मारकर उठ जाती। मैं लाहौर कब आई, मैनचेस्टर कहाँ गया? इसकी दिल की धड़कन की रफ्तार खतरनाक हद तक बढ़ जाती। शटल कॉक के नीम अंधेरे कमरे में वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उठकर खिड़की तक जाती, बाहर मैनचेस्टर पर नजर दोहराती। इससे फिर भी लगता ये ख्वाब ही है। हकीकत में तो वो मॉडल टाउन अपने घर के बेड पर सोई एक ख्वाब देख रही है। वो वीरा को फ़ोन करती। वीरा, सुबह यूनिवर्सिटी जाना है? नहीं, सुबह तुम्हें इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाया जाना है। सुबह तुम्हारी मौत का दिन है, वीरा चिल्ला कर कहती। वो कई बार इस बेचारी को ऐसे ही तंग कर चुकी थी। तुम्हें ये रातों को क्या दौड़े पड़ते हैं अमरा? सुबह वीरा पूछती। वो अब इसे अपने दौरों की कैफियत क्या समझाती कि जब इसकी आंख लाहौर में खुलती है तो इस पर क्या गुजरती है। वो साई के पास अगली सुबह आई। साई, मैंने ख्वाब में देखा कि तुम्हारी शादी हो रही है। अच्छा, वो मुस्कुराने लगा। क्या अब मुझे ये नहीं पूछ लेना चाहिए कि किसके साथ? हाँ, पूछ लो। लड़की का चेहरा तो नज़र नहीं आया, लेकिन इसने चोली पहन रखी थी, हाथों में गोल गोल मेहंदी लगा रखी थी। बसंत बहारी रंगों ने साई के वजूद का अहाता किया। सुना है
خواب الٹے ہوتے ہیں جیسے وہ نظر آتے ہیں، اس سے یہ الٹ نہیں ہوگا۔ میرے دادا کہتے ہیں فجر کے وقت دیکھے گئے خواب سچے ہوتے ہیں۔ کیا واقعی؟ بسنت بہاری رنگ پھر سے اس کے وجود کے گرد اڑانے بھرنے لگے۔ مجھے حیرت ہے کہ تم نے میرے لیے خواب دیکھا۔ مجھے حیرت نہیں ہے، ہم باقاعدہ دوست نہ سہی، ہم میں ایک تعلق تو ہے۔ تم نے کتنی بار سنا ہے مجھے؟ سائی کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ سے اٹ آل تھا، پوری یونی اس کے پاس آتی تھی اور وہ اس کے پاس کوئی نہیں ہوگا شاید۔ میں جذباتی ہو رہا ہوں۔ مجھے تمہارا خواب اچھا لگا۔ کیا تم مجھے اپنی شادی میں بلاؤ گے؟ کیا تم میری شادی میں آؤ گی؟ ہاں ضرور آنا، آلیان کے ساتھ۔ او، اس نے اپنی زبان پکڑی۔ وہ واقعی جذباتی ہو رہا تھا۔ اس کی زبان پھسل گئی تھی۔ مطلب آلیان بھی اس کے پاس آیا تھا؟ شاید آدھی رات کو آیا ہو، اسے جگا کر بورڈ کو اس کے پاس ٹکا کر، یا اسے اپنے ساتھ چہل قدمی پر آمادہ کر کے۔ بہار سے پہلے اور بہار کے بعد نہ جانے وہ کتنی بار آ چکا ہوگا سائی کے پاس۔ امرا سے ملنے کے بعد اور امرا کو چھوڑ دینے کے بعد، سائی کے سامنے کہکا لگاتے ہوئے، سائی کے سامنے آنسو چھپاتے ہوئے، ایک بار امرا نے آلیان سے پوچھا تھا، تم کبھی سائی کے پاس گئے؟ ہاں، وہ شرارت سے مسکرانے لگا، مسخری ہنسی۔ تم ایسے کیوں ہنس رہے ہو؟ ایسے کیسے؟ مسہری سے؟ مجھے تو پتا ہی نہیں کہ میں مسہری ہنسی ہنس رہا ہوں۔ ایک بار میری بہن بھی ایسے ہی ہنسی تھی، میں نے اس کے بال پکڑ لیے تھے۔ دوبارہ نہیں چڑھایا اس نے مجھے۔ میں تمہیں چڑھا تو نہیں رہا، البتہ تم میرے بال پکڑ سکتی ہو۔ ویسے بال پکڑ کر تم کیا کرتی ہو؟ میں نے اس کا سر دیوار میں دیکھ مارا تھا۔ غیر ارادی طور پر آلیان اس سے ایک قدم دور ہوا۔ اپنا سر بچانے کے لیے امرا نے فلک شگاف کہکا لگایا، مجھے یقین دلاؤ کہ تم مذاق ہی کر رہی ہو۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگا۔ میں نے ایسا کیا ہے؟ امرا کو اس کی حیرت اچھی لگی۔ تم بہت چھوٹی ہوگی تب نا؟ حیرت سے اس کی آنکھیں امرا تک ٹھہر سی گئیں۔ نہیں، میں فرسٹ ایئر میں تھی تب۔ اور اس کا کیا بنا؟ بائیں ہاتھ کی پہلی انگلی کو اس نے بائیں آنکھ کے کنارے رکھا۔ کس کا؟ میری بہن کا؟ امرا کو اس کی حیرت اچھی لگی۔ نہیں، اس کے بیچارے سر کا۔ ٹھیک ہی رہا، بس اب وہ ذرا تیز آواز میں بات کرے تو اس کے سر میں ٹیس اٹھتی ہے۔ امرا نے اپنی خنسی ضبط کرتے ہوئے کہا، کیا اب بھی تم تیار ہو اپنے بال پکڑوانے کے لیے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ اپنے سر کو اس سے اور دور لے گیا۔ پھر بتاؤ، تم نے سائی سے کیا کہا؟ میرے بارے میں ہی کچھ کہا ہوگا۔ تمہیں یہ یقین کیوں ہے کہ تمہارے بارے میں ہی کچھ کہا ہوگا؟ تمہارے ہنسنے کے انداز سے۔ کیا تم نے اسے یہ بتایا ہے کہ میں بھیں بھیں کر کے روتی ہوں اور ایسا کرتے کس قدر بری لگتی ہوں؟ یا تم نے اسے یہ بتایا ہے کہ میں نے تمہیں تھپڑ مار دیا تھا؟ آلیان لب دبائے اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کرتا رہا، اور جب مذاقن صرف اسے ڈرانے کے لیے امرا نے ہاتھ اس کے بالوں کی طرف بڑھائے تو وہ کہکا لگاتا ہوا بھاگ گیا۔ میں اب اسے یہ بتانے جا رہا ہوں کہ وہ تم جیسی خونخوار جنگلی بلی سے بچ کر رہے۔ جاتے ہوئے وہ کہہ کر گیا۔ سائی دیکھ رہا تھا کہ امرا چپ کی چپ ہی رہ گئی ہے۔ امرا، سائی نے اسے متوجہ کیا۔ خاموشی سے سائی کو دیکھ کر امرا اس کے پاس سے چلی آئی اور بزنس ڈپارٹمنٹ آ گئی۔ کاش آج تو اسے آلیان نظر آ جائے، اور کوریڈور میں دیوار کے ساتھ سر ٹکائے، ایک سیدھی اور ایک ترچھی ٹانگ کھڑی کیے اپنے آئی فون کے ساتھ مصروف ہو اسے نظر آ گیا۔ امرا کو خود کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ اتنے بڑے مانچسٹر میں اکیلی رہ گئی ہے، جبکہ اسے دیکھ کر اس نے جانا تھا کہ اکیلا ہونا کسے کہتے ہیں۔ وہ ایسے خاموش کھڑا تھا جیسے اس کی زبان نے کبھی کلام کی زحمت ہی نہیں اٹھائی، نہ وہ یہ خواہش رکھتی ہے۔ کوئی اتنا خاموش ہو سکتا ہے کہ اس پر یہ گمان گزرے؟ آلیان پر یہ گمان پختہ ہو رہا تھا۔ جن بہاروں کو ساتھ لیے وہ چلا
کرتا تھا اب سب بہاروں کو خفا کیے ان سے خفا ہوئے۔ وہ بے نور سا کھڑا تھا، اسے دیکھ کر مسکرانے پر مائل لوگ مسکراہٹ روک لینے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ امرا کو اس کی اس شبیہ نے شاکر و جامد کر دیا۔ کیا یہ آلیان ہے؟ تم یہاں ایسے کیوں کھڑی ہو؟ ویرا پیچھے سے آئی، اس کے ہاتھ میں کافی مگ تھے۔ میں تمہیں ڈھونڈنے آئی تھی۔ کیا میں گم ہو چکی ہوں؟ کب؟ مجھے تمہارا فون چاہیے تھا، دادا سے بات کرنی ہے۔ میرے فون میں کچھ مسئلہ ہے، لاؤ اپنا فون دکھاؤ۔ وہ ویرا تھی۔ ویرا 0070، تم اپنا فون دے رہی ہو یا نہیں؟ امرا نے برا ماننے کی اداکاری کی۔ اپنا فون تو میں ٹھیک کر دیتی ہوں پاگل، وہ خراب تھا، میں گھر چھوڑ آئی ہوں۔ امرا کی قسمت خراب کہ اسی وقت اس کے بیگ کی اوپری جیب میں رکھے فون پر کسی کا میسج آیا۔ کس پاگل نے اس سے اس وقت میسج بھیجا تھا؟ یہ کوئی وقت تھا بھلا؟ ویرا نے دائیں آنکھ کی کمان اچکائی۔ یعنی فون تو گھر ہے نا امرا، ہے نا؟ او یہ تو میرے پاس ہی ہے۔ امرا کی اداکاری عروج پر تھی۔ اور بھی کچھ دیکھ لو، کیا کیا تمہارے پاس ہے جسے تم گمشدہ سمجھے بیٹھی ہو؟ یہ کافی کس کے لیے ہے؟ میرے اور آلیان کے لیے۔ نہ جانے کیوں لیکن اسے لگا کہ گرم کافی ویرا نے اس پر انڈیل دی ہے۔ وہ ہے کون آلیان کے لیے کافی لے جانے والی؟ اور آلیان کیوں پیے گا اس کی کافی؟ جی نہیں پیتا وہ ایسے ویسوں کی کافی۔ ٹویٹ سوچ کا یہ ریلا ایک دم سے اس کے ذہن میں آیا۔ وہ تیزی سے جانے لگی اور جاتے جاتے اپنے ایشین فلیگ کے نام سے مشہور ہو چکے دوپٹے کو تیزی سے سنبھالنے کی آسکر ایوارڈ اداکاری کرتے ویرا کی کافی گرا بیٹھی۔ اوہ سوری، کریمی ایوارڈ اداکاری۔ ویرا کی دائیں آنکھ کی کمان پھر سے اچکی۔ امرا؟ ویرا نے اتنا ہی کہا تھا کہ امرا جلدی سے واپس پلٹ آئی۔ آلیان اس سے ناراض ہے۔ ٹھیک ہے ایسا ہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ خیالات کا ہجوم اس کے دماغ میں چھکڑ کی طرح چلنے لگا۔ وہ آلیان کو دیکھنے کیوں گئی تھی؟ کیوں؟ یہ سوال اس کے اندر باز گشت بن گیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا یا بس سب ختم ہو جائے گا؟ امرا بلا وجہ یونی کے چکر لگانے لگی۔ اسے کسی پل چین نہیں تھا۔ سو جھوٹ سچ بول کر اس نے اپنے آپ کو تسلی دے لی تھی، تو وہ تسلی قائم کیوں نہیں رہ رہی تھی؟ وہ پاگل بنی بلا وجہ یہاں ست وہاں گھوم رہی ہے۔ یہ کیا تم تتلی بنی چکرا رہی ہو؟ کسی نے کبھی اس کے پیچھے آ کر کہا تھا میں یونی گھوم رہی ہوں؟ میں تمہیں روز ہی یونی گھومتے دیکھتا ہوں۔ کتنا گھومنا ہے تم نے؟ مجھے ایسا کرنا پسند ہے، لیکن ٹھہرو، تم روز میرا پیچھا کرتے ہو؟ ایک دم اس کے چہرے کے رنگ بدلے جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ ایسی باتیں معلوم ہو ہی جاتی ہیں۔ تم میری جاسوسی کرتے ہو نا؟ اسے جاسوسی کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ بیگ میں سے اس نے 2 لالی پاپ نکالے، ایک خود کھانے لگا، ایک اس کے آگے کیا۔ کیا تم دائم کے لیے کام کر رہے ہو؟ اسے یہ خوف تھا کہ یونیورسٹی میں ضرور کچھ الٹا سیدھا کر کے پاکستان کا نام لے ڈوبوں گی۔ اسے میری سمجھداری پر شک کیوں ہے آخر؟ لالی پاپ منہ میں لگائے وہ جی جان اگر ہنسا۔ تم باتوں کو کتنے رخ دے ڈالتی ہو امرا؟ تم ایسی باتیں کرنا کہاں سے سیکھتی ہو؟ نہ میں تمہاری جاسوسی کر رہا ہوں، نہ ہی دائم نے مجھے تمہارے پیچھے لگایا ہے۔ ویسے پاکستان میں تم کافی مقبول رہی ہوگی۔ امرا سناٹے میں آ گئی۔ اب اسے کیسے معلوم یہ اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ اس کا رنگ فک ہو گیا۔ لالی پاپ منہ سے نکال کر وہ بلند و بانگ کہہ کے لگانے لگا۔ تمہاری شکل بتا رہی ہے کہ میری بات کو پھر سے تم نے اپنی مرضی کا رنگ دے ڈالا ہے۔ تم باتوں کو اپنی مرضی کا رنگ دیتی ہو اور ایسے غصہ کرتی ہو، بھڑکتی ہو اور چڑ جاتی ہو۔ کتنا زرخیز دماغ ہے تمہارا امرا، میں نے آج تک اتنا زرخیز دماغ کسی کا نہیں دیکھا۔ امرا نت نئی سوچوں کے عظیم کاشتکار۔ یہ پکڑو اپنا لالی پاپ، میں نہیں کھاتی یہ، بچی نہیں ہوں میں۔ وہ برا مان گئی اور آگے بڑھ گئی۔
اور وہ لالی پاپ پکڑے اس کے پیچھے ہو لیا اور تب تک اس کے پیچھے ہی رہا جب تک اس نے وہ لالی پاپ کھا لیا۔ خود سے اور سوچوں سے تھک کر امرا نے خود کو تھکا ڈالا، ایسی تھکن جو کسی آرام اور دوا سے جانے والی نہ تھی۔ کھیل تماشا کتاب 10 بار سے زیادہ لیڈی مہر کو سنائی جا چکی تھی۔ ماسٹر بالی اور رجنی نے شٹل کاک میں دیر تک راج کیا تھا۔ لیڈی مہر کا دل ہی نہیں بھرتا تھا اس کتاب کو سن کر، اور امرا کو ایسے یاد ہو گئی تھی کہ وہ آرام سے شروع سے آخر تک تقریر کی طرح اسے سنا سکتی تھی۔ 10ویں بار تو امرا نے کتاب پکڑنے کی زحمت ہی کی تھی، ورنہ کتاب تو اسے ازبر ہو چکی تھی۔ پھر امرا انہیں ایک محبت 100 افسانے سنانے لگی۔ نہیں، اشفاق احمد کے لکھے نہیں، یونیورسٹی میں لکھے جانے والے چلتے پھرتے افسانے۔ سائی کی طرف سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن دیپا گجرات سے ہے اور سنا ہے اس کے خاندان والے خاصے روایتی ہیں۔ انہیں اگر معلوم ہو جائے کہ دیپا ایک سیاہ فام عیسائی کو پسند کرنے لگی ہے تو مشکل سے ہی اسے ایک بھی دن یونی میں رہنے دیں۔ لیڈی مہر سر ہلاتی رہیں۔ انہیں سائی کی کہانی نے جذباتی کر دیا تھا۔ مجھے تو آلیان کی فکر ہونے لگی ہے تمہاری کہانیاں سن کر۔ امرا نے لیڈی مہر کو دیکھ کر نظریں چرا لیں۔ شارلٹ بھی آنے والی ہے، فون آیا تھا اس کا۔ آلیان بھی شاید کسی نمونے کو پسند کر چکا ہوگا۔ وہ خاموش سی ہو گئیں۔ آلیان کتنا بھی انکار کرے میں جلد ہی اس کی شادی کر دوں گی۔ وہ کہتا ہے کامیاب بزنس مین بن جاؤں گا تو سوچوں گا، لیکن تب تک شاید میں دیکھ نہ سکوں۔ مجھے انکار تو نہیں کرے گا، لیکن میں زبردستی نہیں کرنا چاہتی۔ آپ اس سے بہت پیار کرتی ہیں نا؟ نہیں، وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ اس کی محبت مجھے حیران کر دیتی ہے۔ میں نے 1 سال پہلے اسے منع کیا تھا کہ مجھ سے پوچھے بغیر گھر نہ آیا کرے۔ دیکھ لو، میری سالگرہ کے علاوہ وہ کبھی مجھ سے پوچھے بغیر گھر نہیں آتا۔ وہ کچھ نہ کہے مجھ سے، میرے لیے کچھ خاص نہ کرے۔ مجھے خبر ہو جاتی ہے کہ میرے 10 بچوں میں سے سب سے زیادہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ دوسرے بچے احسان مند ہو کر عقیدت میں مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب پہلی بار میں نے اسے گود میں بٹھایا اور اس کی روتی ہوئی آنکھوں کو چوما تو وہ ایسے میرے سینے سے لگ گیا جیسے مجھ میں سما جائے گا۔ وہ مجھ سے بار بار پوچھتا، میں اسے چھوڑ کر تو نہیں جاؤں گی؟ اس کی ماں کے بعد میں دوسری عورت ہوں جس سے وہ بے تحاشا محبت کرتا ہے، اور مجھے یقین ہے تیسری عورت اس کی بیوی ہوگی جس پر وہ قربان ہی ہو جائے گا۔ آلیان بہت سمجھدار ہے، لیکن بعض معاملات میں وہ بہت شدت پسند بھی ہے۔ آلیان کے ماں باپ، خاندان، اس نے ہمت کر کے پوچھا۔ ایک بار پہلے بھی اس نے یہ ہمت کی تھی اور لیڈی مہر نے کہا تھا کہ وہ اپنے بچوں کے ماضی کے بارے میں ان کے علاوہ کسی اور سے بات کرنا نہیں چاہتی۔ یہ بہت حساس معاملہ ہے۔ تم آلیان کی دوست ہو امرا، لیکن یہ غلطی کبھی نہ کرنا اس سے اس کے ماضی کے بارے میں پوچھنے کی۔ ایک بار میں نے کوشش کی تھی، اس نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ میں اس بارے میں کبھی بات نہ کروں۔ وہ تکلیف سے گزرنا نہیں چاہتا۔ اتنے سے ذکر پر وہ کئی دن گمسم رہا تھا۔ ایک دن وہ ٹھیک ہو جائے گا، میں جانتی ہوں۔ ہر دکھ اور صدمے کے بھرنے کا اپنا ایک الگ وقت اور انداز ہوتا ہے۔ میرے لیے تو یہی کافی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں خوش باش ہے۔ بہت مشکل سے میں نے اسے ٹھیک کیا تھا۔ جب تک وہ اور ٹھیک نہ ہو جائے میں اور کسی کو اسے تکلیف نہیں دینے دوں گی، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ خاندان کے نام پر اس کے پاس صرف ایک ماں تھی جو جوانی میں ہی مر گئی۔ اب میں ہوں اس کا خاندان، اس لیے مجھے یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ وہ کسی ایشیائی لڑکی کو پسند نہ کر لے۔ ذات پات اور خاندان یہ سب ایشیائی لوگوں کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ 1 سال پہلے یونی میں آلیان کا ایک دوست بنا تھا، پاکستان سے تھا۔ اچھا دوست تھا اس کا، لیکن جب اسے معلوم ہوا آلیان کی ماں ایک عیسائی عورت تھی تو اس نے آہستہ آہستہ آلیان سے تعلق ہی ختم کر لیا۔ کہاں وہ آلیان کو اپنی زمینوں اور باغوں کی سیر کو بلا رہا تھا۔
आलियान बहुत अबदीदा हुआ। इस लड़के के सलूक से ज़माना जाहलियत में जो लोग बुतों की पूजा करते थे वो मुशरिक थे, फिर मुसलमान हो गए, लेकिन इनमें से बहुत सौ के घर वाले मुसलमान नहीं हुए थे। तो क्या जो मुसलमान हो चुके वो इसलिए काबिल नफ़रत रहेंगे कि इनके ख़ानदान के लोग अभी भी मुशरिक हैं? जब आलियान छोटा था मैंने इसे बताया था कि इसके कागजात में दो मज़हब लिखे गए हैं, मुसलमान और ईसाईयत। इसे दोनों मज़ाहिब की तालीम दी गई। मैंने इससे दरख्वास्त की कि वो बालिग होने तक ऐसा कोई काम न करे जो इस्लाम के मनाफी हो, और इसने मेरी दरख्वास्त मानी। मैंने ईसाई बच्चे भी पाले हैं अमरा, लेकिन मैंने इनकी मजहबी तालीम में कभी अपनी खुद गर्जी को आड़े नहीं आने दिया। मैं चाहती तो सब बच्चों को इस्लाम कबूल करने के लिए कह सकती थी। वो मुझसे इतने मुतासिर थे कि फ़ौरन मेरी बात मान लेते। वो मुझे खुदा के बाद का दर्जा देते थे, लेकिन मैं अपनी ज़ात में छोटी हो जाती। मेरे दो बेटे इस्लाम की स्टडी कर रहे हैं। अल्लाह को मंजूर हुआ तो वो इस्लाम कबूल कर लेंगे। शार्लट और मॉर्गन कभी गैर मुनासिब लिबास नहीं पहनती। मेरे लिए इतना ही बहुत है। मेरी रवायात में से कुछ तो इन्होंने अपनाया। वो मुझे वज़ू करवाते रहे हैं। मैं कुरान पढ़ा करती थी तो मेरे पास आकर बैठ जाया करते थे। अज़ान पर खामोश हो जाया करते हैं। इन्हें याद होता है रमज़ान कब आएगा, ईद कब होगी। जो अहदीस और अहकाम इन्हें सुनाए हैं वो इन्हें याद हैं। देखो अमरा, हम सच्ची मोहब्बत में सब कुछ कर सकते हैं, सब, लेकिन तंग दिली, खुद गर्जी और तासुब को दिल से ख़त्म करना होता है। दिल को साफ करो, पाक करो, तो ही मोहब्बत मुकद्दस होकर उड़ती है। जैसे खुदाई हस्तियों पर खुदाई पैगामात नाजिल होते हैं, मोहब्बत भी तो खुदाई पैगाम होती है। मोहब्बत हिसाब किताब से बरी होती है। दिल में बाल बराबर फ़र्क भी हो तो मोहब्बत अपना रुख बदल लेती है, मुंह फेर लेती है। इसके अब्दी क़याम के लिए वजूद को पाकीज़ा रखना पड़ता है। अमरा खामोश थी, इसे खामोश ही रहना था। चंद दिनों बाद इसने एक सूटेड बूटेड आदमी को तेज़ आवाज़ में नशिस्तगाह में बहस करते सुना। नशिस्तगाह का दरवाज़ा बंद था, फिर भी आवाज़ें बाहर आ रही थीं। कौन है ये? अमरा ने साधना से पूछा। मालूम नहीं, साल डेढ़ साल पहले आया था, काफ़ी बहस करके गया था। पुलिस बुलवानी पड़ी थी। बाद में ये घर के अतराफ में घूमता फिरता देखा गया था। अमरा ने रात को लेडी महर से पूछा तो इन्होंने सख्ती का ऐसा तासुर दिया कि अमरा माजरत करके उठ आई, यानी दूर रहो इस मामले से, और अमरा दूर हो गई। रात को वो अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी पड़ रही थी कि इसने आलियान को देखा। ये पहली बार था। इसे देखकर इसे बहुत बुरा लगा। इसकी साइकिल के पीछे वीरा बैठी थी। शटल कॉक के बाहर इसे उतारकर वो चला गया और वो ज़रा सी लंगड़ाती हुई अंदर आ गई। क्या हुआ तुम्हारे पाँव को? अमरा ने बड़े तनकीदी नज़रों से इसके पैर को देखा। इसे इसकी पैर की कतन कोई फिक्र नहीं थी। सड़क पर गिर गई थी, हल्की सी चोट आ गई है। तुम्हारी साइकिल कहाँ है? आज तो मैं साइकिल पर गई ही नहीं, तो तुम वापस कैसे आई हो? वीरा ने बड़े आराम से इससे देखा। अमरा, तुमने खिड़की से देख तो लिया है कि मुझे आलियान छोड़कर गया है? अमरा को खामोश होना पड़ा। यानी इसका पाँव टूटा तो इसने आलियान से कहा कि मुझे घर छोड़ाओ रात के इस वक्त, और वो भी आ गया। रात गहरी स्याह हो गई और नींद से उड़ान भर ली। सारी रात आसमान से स्याही बरसती रही। सब कुछ इस स्याही के लिबादे में मफलूल हो गया। इसके लिए अगली कई रातें सोना धोबर हो गया। इसने फिर हिम्मत की आलियान के पास जाने की। दोबारा गई और इसकी पुश्त देखकर सहम कर पलट आई। वो आंखें जो इसे देखकर जगमगाया करती थी अब इसे पहचानने से भी इनकारी हो जाती तो वो रो सी पड़ती। और फिर एक बार वो इसे पुकारने की जुर्रत कर बैठी। आलियान। वो अपने किसी दोस्त के साथ बात कर रहा था। दोस्त चला गया तो वो इसकी तरफ पलटा। इतनी देर लगी इसे पलटने में, इससे अगली बात ना हो सकी और घबरा कर इसने बैग में से एक अदद चॉकलेट इसके आगे की। ये लो मेरी तरफ से ट्वीट।
ایک لمحے کے لیے ہی صحیح لیکن وہ حیران ہوا۔ میں تمہارے لیے لائی ہوں۔ امرا نے مسکرانے کی کوشش کی جبکہ وہ رو دینے کو تھی۔ میں ٹویٹ نہیں لیتا۔ اس نے اپنا رخ موڑ لیا۔ تو مجھے دے دو، میں ابھی بھی لیتی ہوں۔ اس کی پشت سے وہ بولی، آواز کانپ رہی تھی اور وہ خود بھی۔ عالیہ نے ذرا سی گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ لاجواب ہو چکا تھا۔ صرف ایک لہجے کے لیے وہ پرانا عالیان نظر آیا اور وہ پھر تیزی سے آگے بڑھ گیا جیسے کسی بھولے بھٹکے انسان نے اسے راستہ پوچھنے کے لیے روکا تھا۔ کتنا کچھ بدل گیا ہے، کتنا کچھ بدل رہا ہے۔ امرا نے اسے دور تک جاتے دیکھا اور جب وہ نظر آنا بند ہو گیا تو پلٹ گئی۔ جس وقت وہ پلٹی اس وقت عالیان نے اسے بہت دور سے خود کو مکمل چھپا کر جاتے دیکھا۔ اسے اس کے پیچھے جانے کی کوئی حاجت نہیں رہی تھی، نہ ہی وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ اس کے پیچھے آیا کرے۔ اسے خود کو اس سے دور ہی رکھنا تھا۔ وہ خود کو دور ہی لے گیا تھا، لیکن رات بھر جاگنے کے بعد وہ منہ اندھیرے ہال سے نکل گیا تھا۔ گھٹن کا یہ عالم تھا کہ اسے لگتا تھا زمین اور آسمان آپس میں مل رہے ہیں اور وہ ان دونوں کے درمیان دب کر مر جائے گا۔ پہلے وہ ہال کے باغ میں آیا، اپنا سانس بحال کرنا چاہا لیکن ایسا نہ کر سکا اور اسے تیز تیز سڑک پر بھاگنا پڑا۔ ہر چیز اسے خوفزدہ کر رہی تھی، اس کا دم گھوٹ رہی تھی۔ وہ بھاگتا رہا، شہر کے اندر ہو کر بھی شہر سے دور نکل گیا۔ اگر وہ کسی سے بھاگ رہا تھا تو وہ کسی اس کے اندر تھا اور اس کسی کو وہ اپنے ساتھ لیے بھاگ رہا تھا۔ وہ کسی ایک مارگریٹ تھی، ایک ولید البشر، ایک سسکیاں بھرتا ہوا، ایک دھتکارا ہوا۔ وہ لوگوں سے سجا میدان حشر تھا اور ایک طرف خون ہی خون تھا، مارگریٹ کی معصومیت کا، شدت کا، عقیدت کا، محبت کا۔ آخری چیز کوڑیوں کے مقابل دوسرے پلڑے میں رکھی گئی تھی اور بے وزن رہی تھی۔ اس وقت اسے اپنی ذات سمیت دنیا کے کسی عجوبے میں دلچسپی نہ رہی تھی۔ اسے کسی عروج، کسی کامیابی، کسی زندگی کی چاہ نہ رہی تھی۔ اپنی ذات کی حکمرانی میں اس نے ایک غلام کی حیثیت اختیار کر لی۔ نئے جہانوں کی دریافت کے خواب پست ہوئے۔ یہ خیال ہی اسے دیوانگی لگا کہ اب وہ پہلے کی طرح ٹھیک ٹھیک زندہ رہ سکے گا۔ اس پر ہر خیال گراں گزرتا سوائے موت کے خیال سے۔ اس پر واردد ہونے والی چیزوں میں آگے بھی موت رہی اور پیچھے بھی، اول بھی آخر بھی، ضروری بھی اور اشد بھی۔ وہی سب اس کے ساتھ ہونے لگا جو مارگریٹ کے ساتھ ہوا تھا۔ اپنے بیٹے سے بے تحاشا محبت کے باوجود وہ اس کے لیے زندہ نہ رہ سکی اور ولید البشر کے ساتھ نفرت کے باوجود وہ اس کے لیے مر گئی۔ اس میں قصور مارگریٹ کا نہیں تھا، اس میں قصور اس در فنا کا تھا جو محبت کی مٹھی میں بند ملتا ہے۔ اسی رات میں یہ در فنا اس کے وجود کی سپی میں آن براجمان ہوا اور وہ اس کیفیت میں آ گیا جس میں پلس سے چھلانگ لگائی جاتی ہے، کن پٹی پر پستول رکھ دی جاتی ہے اور ٹریگر دبانے میں تعامل نہیں کیا جاتا، یا سر کے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ کر در و دیوار سے ٹکریں ماری جاتی ہیں اور دل کے مقام پر مکے مارے جاتے ہیں۔ یہ نقطۂ فنا ہوتا ہے، بس مٹ جانے کی خواہش اس کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ قبرستان مارگریٹ کے پاس بھی گیا تھا۔ وہ وہاں مارگریٹ کے مرنے کے بعد پہلی دفعہ خود چل کر گیا تھا۔ کڈز سینٹر میں بچوں کے قبرستان جانے کا انتظام کیا جاتا تھا لیکن وہ سختی سے انکار کر دیا کرتا تھا۔ اسے مارگریٹ کے پاس نہیں جانا تھا جو اب تابوت میں تھی۔ کیا تھا اگر وہ اس کے ایک کمرے کے تابوت میں خود کو زندہ مردہ رکھنے پر قدرت رکھ لیتی؟ اب وہ اس کے پاس آیا تھا تو اس کے ہاتھ میں پھول نہیں تھے، آنکھوں میں آنسو بہت تھے۔ مارگریٹ کی قبر کو مسلتے ہتھیلیوں کے ساتھ اس کے اپنے اندر سی کچھ گوشت کے دھیمی آنچ پر جلنے جیسی بساند آنے لگی۔ اس نے خود کو سونگا، پاگلوں کی طرح سونگا۔ وہ تو مارگریٹ بن رہا تھا۔ اسے خوف آیا، وہ وہاں سے بھاگا۔ اسے مارگریٹ تو نہیں بننا تھا، جبکہ وہ مارگریٹ ہی بن رہا تھا، یعنی وہ مارگریٹ سے ملنے نہیں، اس کے تابوت میں جگہ لینے گیا تھا۔ وہ مانچسٹر سے دور
ہو گیا تھا۔ اس نے زمین کی حدوں سے نکل جانا چاہا۔ وہ بے سمت سفر کرتا رہا۔ وہ ایک ہی ٹرین میں ایک ہی نشست پر دن بھر رات بھر بیٹھا رہتا۔ وہ کسی بھی ایک شہر کی ایک سڑک پر کروڑوں بار چکراتا رہتا، چابی کے گھوڑے کی طرح۔ چلتا تو چلتا ہی رہتا، رکتا فراموش کر دیتا، بیٹھتا تو صدیاں گزار دیتا۔ وہ فیصلے کی کیفیت میں تھا، نہ نتیجے کی۔ وہ آر تھا نہ پار، بس وہ گم ہو چکا اور خود کو ڈھونڈنے کی رتی برابر کوشش نہ کرتا ہوا عالیان تھا، جیسے اس پر سب آشکار ہو چکا تھا اور وہ سب سے انجان بھی تھا۔ دیکھو میں کود جاؤں گی ولید، ہاں میں کود ہی جاؤں گی، آ کر مجھے روک لو، لو میں کود رہی ہوں، اوہ ولید آ جاؤ۔ آخری سفر سے پہلے آخری جملوں میں ایک جملہ یہ بھی تھا۔ وہ سہم کر مارگریٹ سے لپٹ جاتا کہ وہ اٹھ کر بھاگ نہ جائے اور کود نہ جائے، اور وہ زندگی کے اس طرف کود ہی گئی، اور زندگی کے اس طرف اس کا بیٹا تھا، لندن برج پر۔ مارگریٹ کو لندن برج پسند تھا، ان دونوں کی آخری تصویر وہیں لی گئی تھی۔ کود جانے کا خیال اس کے ذہن میں بھاگ دوڑ رہا تھا۔ وہ ایک بینچ پر بیٹھا تھا۔ تم یہاں بیٹھو، میں تمہارے کھانے کے لیے کچھ لاتی ہوں، ایک افریقی عورت کی مشقت زدہ تھکی ہوئی آواز آئی۔ وہ ایک 8 سالہ بچے کو اس کے پاس بٹھا کر خود چلی گئی۔ بچہ لاغر اور بیمار سا تھا۔ ماں کو دور جاتے دیکھنے کے بعد اس نے اپنے قریب رکھے تھیلے کو کھولا اور اس میں سے کس قدر عقیدت سے 3 گھوڑوں کا گول گول گھومنے والا کھلونا نکالا۔ کھلونا کافی ہستہ حال اور ٹوٹا پھوٹا سا تھا۔ بچے نے انگلی کو ایک گھوڑے کی اگلی ٹانگوں میں پھنسا کر اسے گول گھما دیا۔ گھوڑے آگے پیچھے بھاگنے لگے۔ گھوڑے کی ٹاپوں اور ہنانے کی آوازیں کھلونے میں سے نکلنے لگیں۔ بچہ ایسے مسکرانے لگا جیسے ان میں سے ایک گھوڑے پہ وہ خود سوار ہو، سب سے آگے والے پر۔ گھوڑوں کے ساتھ اس کی مسکراہٹ دوڑنے لگی۔ بچے کے ننھے سے کہکے نے عالیان کو متوجہ کیا، پھر اس کی جاندار مسکراہٹ نے۔ بچہ ساری دنیا سے بے نیاز گھوڑوں کو دوڑا رہا تھا۔ تم انہیں دوڑانا چاہتے ہو؟ بچے نے اجنبی نظریں خود پر محسوس کر کے اسے اپنا خزانہ استعمال کر لینے کی اجازت دینی چاہی۔ یہ دیکھو، یہ ایسے چلتا ہے۔ اس نے گھوڑے کی اگلی ٹانگوں کو پکڑ کر گھمایا، اور سنو، اس کی آوازیں کتنی پیاری ہیں۔ میں نے کبھی اتنی پیاری آوازیں نہیں سنی، تم نے بھی نہیں سنی ہوگی۔ کھلونا اس نے عالیان کے قریب کیا، اور یہ سب کرتے وہ ایسے پرجوش سا تھا کہ ایک اجنبی اس کے کھلونے سے متاثر ہو چکا تھا۔ عالیان نے اس بچے کو ایسے دیکھا کہ ان دنوں وہ ہر شے کو ایسے دیکھتا تھا کہ یہ سب کیوں زندہ ہیں، کیا انہیں نہیں مرنا؟ اسی پل اس کے اندر کسی قوت نے اسے اکسایا کہ وہ اس بچے سے مکالمہ کرے، اور پھر اس مکالمے پر وہ خود کو آر یا پار کرے۔ یہ قوت اتنی شدت سے اس کے اندر جاگی کہ اتنے دنوں سے ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکالنے کی زحمت کرتے عالیہ نے خود کو بولتے پایا۔ اس نے بچے کے ہاتھ سے کھلونا لے لیا۔ یہ تو ٹوٹا ہوا ہے، اس نے قدرے صفاکی سے کہا۔ بچے کا چہرہ پھیکا پڑا اور اسے اپنی پیاری چیز کے لیے ایسے کلمات پر صدمہ پہنچا۔ نہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے، اس نے اس انداز سے کہا کہ دنیا کا کوئی انسان اسے جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ دیکھو، اس گھوڑے کی دم نہیں ہے، اس والے کا سر نہیں ہے، اور اس گھڑ سوار کا بازو ٹوٹا ہوا ہے۔ اس بات سے اسے اور صدمہ ملا، لیکن اس نے ایسا انداز اپنا لیا کہ وہ اس بات کے خلاف بھی ڈٹ کر دکھا سکتا تھا۔ اس سے فرق نہیں پڑتا، یہ گھوڑے پھر بھی دوڑتے ہیں، اس نے اس انداز میں ہنس کر کہا جیسے وہ عالیان پاگل ہو۔ عالیان پاگل ہی تھا، وہ بچے کی بات پر سن ہو گیا۔ اس سے فرق نہیں پڑتا، یہ گھوڑے پھر بھی دوڑتے ہیں۔ یہ گونج اس کے کانوں کے پردوں سے کہیں اندر آ گئی، بہت دور تک۔ بچے نے جو فلسفہ اپنا رکھا تھا وہ فلسفیوں کے بس کی بات نہ تھی۔ اگر ان سب گھوڑوں کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں، سر بھی، اور سب گھڑ سوار مر جائیں تو؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ یہ پھر بھی دوڑیں گے، میں انہیں دوڑوا لوں گا اور گھڑ سواروں کو مرنے نہیں دوں گا۔ بچے نے انقلاب برپا کر دینے والی انقلابی کے انداز میں ہاتھ کی مٹھی کو ہوا میں لہرا کر کہا، یہ دیکھو۔ اس نے ایک گھڑ سوار پر انگلی رکھی۔ یہ ٹوٹ کر گر چکا تھا، تمہاری زبان میں یہ مر چکا تھا۔
میں نے اسے گھوڑے کی پیٹھ پر رکھ کر باندھ دیا۔ تم غور کرو گے تو بھی تمہیں وہ باریک مضبوط دھاگا دکھائی نہیں دے گا جس سے میں نے اس گھڑ سوار کو باندھا ہے۔ کرو غور، ڈھونڈو دھاگا۔ عالیہ نے غور کیا، وہ دھاگے کو نہیں ڈھونڈ سکا۔ بچہ اس معاملے میں اپنے فن کی بلندیوں پر تھا۔ میں نے کہا نا، میں گھڑ سواروں کو مرنے نہیں دوں گا، میں انہیں زندہ رکھنا جانتا ہوں۔ یہ گھوڑے کی پیٹھ پر ہمیشہ موجود رہیں گے۔ بچے نے آخری مار کا سر کر لینے والے سپہ سالار کی آواز کی کھٹک کی طرح کھنک کو کہا۔ میں نے کہا نا، میں گھڑ سوار کو مرنے نہیں دوں گا، میں انہیں زندہ رکھنا جانتا ہوں۔ یہ فکرہ عالیہ کے اندر آسمان پر نکلنے والی دھنک کی طرح پھیل گیا، اور اس کی چابی یہ بھی ٹوٹی ہوئی ہے۔ اس کے اندر چھپ کر بیٹھے پرانے عالیہ نے دعا کی کہ کاش بچہ اسے لاجواب کر دے۔ بچے نے فاتحہ کی سربسجود ہوتی مسکراہٹ کو اپنے ہونٹوں پر سجا لیا۔ اس کی چابی ہے میرے پاس جو کبھی نہیں ٹوٹے گی، یہ دیکھو۔ اس نے وہ انگلی جو وہ گھوڑے کی ٹانگوں میں ارس کر انہیں دوہراتا رہا تھا اٹھائی۔ یہ اس کی چابی ہے، میں ہوں اس کھلونے کی چابی، کہہ کر اس نے گھوڑے کو اس عظیم چابی کے ذریعے پھر سے دوڑایا، اور مایوسی کے میدان میں امید کے گھوڑے دوڑنے لگے۔ اس نے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ سپی نے منہ کھولا اور فنا کو اگل دیا، کیونکہ انسان پر یہ جائز نہیں کہ اپنے اندر وہ اسے جگہ دے۔ اس آب فنا کا چشمہ اس پر حرام کیا گیا ہے، حرام تر۔ ایک بچہ بھی جانتا ہے ٹوٹے ہوئے کھلونے کو کیسے چلایا جائے گا۔ میں ہوں اس کی چابی۔ گھڑ سوار مقابلے کے جوش سے للکار اٹھے۔ گھوڑوں کی ٹاپوں نے دلدلی جنگلوں کو بھی پچھاڑ ڈالا۔ ان پر انسان سوار تھے، وہ انسان جو بزدلی اور کم ہمتی کے سمندروں کو بھی پاٹ جاتے ہیں۔ گھوڑے کو گرنے نہ دو، گھوڑ سوار کو مرنے نہ دو۔ اقوال یاد کر کے زندگی گزارنے کی کوشش مارگریٹ کو کاش کوئی یہ فلسفہ سکھا دیتا، اور اب وہ زندہ ہوتی اور اس کا بیٹا پل کے دہانے نہ بیٹھا ہوتا۔ جو انسان روتا ہے وہ آسمانی فرشتوں کو رنجیدہ کر دیتا ہے۔ فرشتے کیوں رنجیدہ ہوتے ہیں ماما؟ انسان کو رونے کے لیے نہیں بنایا گیا، اس پر اشرف ہونے کا تاج سجایا گیا ہے۔ اس تاج کو سجا کر انسان روئے گا تو رنجیدہ ہی کرے گا نا خود کو۔ انہوں نے انسان کی تخلیق دیکھی ہے، اور وہ کیسے فراموش کر سکتے ہیں کہ انسان کو علم و حکمت عطا کی گئی جو انہیں نہیں کی گئی۔ اگر انسان وہ منظر دیکھ لیں جب کائنات کا رب اس کی تخلیق کرتا ہے اور لطفے میں جان ڈالتا ہے، اور اسے پروان چڑھانا ہے، اور لوح پر اس کا نام لکھا جاتا ہے، اور رشتوں کو اس بندے کے لیے ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں، تو انسان صرف اور صرف اپنے مقصد حیات کے لیے جدوجہد کرے۔ وہ دکھ پر صبر کرے، نعمت پر شکر کرے، وہ زندگی کو بامقصد بنانے کو بندگی جانے۔ رتبوں میں سب سے پہلا رتبہ تخلیق میں لائے جانے کا ہوتا ہے، اور ہر تخلیق پا جانے والے کو اس رتبے پر فخر و شکر کرنا چاہیے۔ ماما مہر نے اسے گود میں بٹھا کر کہا۔ اسے یہ یاد تھا، اسے وہ بھول گیا تھا، تو ہی اس حالت میں یہاں بیٹھا تھا۔ زندگی میں جو جذبہ آپ کو برباد کرنے لگے، اس جذبے سے دور ہو جائیں، کیونکہ انسان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس کی تخلیق کا فیصلہ خدا نے کیا ہے۔ وہ اپنا خدا خود نہیں بن سکتا، وہ خود کو برباد نہیں کر سکتا۔ بچے کی پیشانی چوم کر عالیہ وہاں سے اٹھایا۔ اسے مارگریٹ نہیں بننا تھا۔ اس کے پیچھے بچہ گھوڑے دوڑا رہا تھا، ساز بجا رہا تھا، کیونکہ اس کھلونے کی چابی وہ خود تھا، اور وہ گھڑ سوار اس وقت تک نہیں گر کر مریں گے جب تک وہ چابی سلامت تھی۔ زندگی کھیل نہیں ہے، زندگی میدان ہے، ابد کا میدان، اور ابد کی زندگی کے لیے گھوڑے گرنے نہ دیں، گھڑ سوار کو مرنے نہ دیں۔ یہ فرض ہے، ورنہ انسان اشرف ہونے کا شرف کھو دے گا۔ یہ حقیقت ہے۔ وہ مانچسٹر واپس آیا تو رات ہو چکی تھی۔ وہ اپنی جاب پر ہاٹ راک آ گیا۔ مجھ سے کچھ نہ پوچھنا، کال نے اس کی آ کر گردن دبوچ لی تھی۔ دوبارہ ایسے غائب نہ ہونا، اسے گھونسا جھڑ کر اس نے چلا کر کہا تھا، اور آج رات کو کال اسے زبردستی سڑک پر گھسیٹ لایا تھا۔ دونوں مٹر گشت کرنے لگے۔ آتے ہوئے کال نے ایک ہال میڈ کا پیزا اٹھا لایا تھا جو وہ ذرا سی دیر کے لیے ادھر ادھر ہو گیا تھا۔ تمہارا کب تک ٹھیک ہونے کا ارادہ ہے؟
पिज़्ज़ा को सूंघ सूंघ कर खाते इसने भरे हुए मुंह से पूछा। मैं ठीक हूँ। तुम अपने ठीक होने के बारे में मुझसे ज़्यादा नहीं जान सकते। जब तुम छोटे थे तब तुम ऐसे रहा करते थे। ठीक है, अभी मैं पूरा ठीक नहीं हूँ। चलो फिर ये बताओ, पूरे ठीक कब तक हो जाओगे? ज़िंदगी एक अजीब मजमून है कॉल। बिल्कुल नहीं, ज़िंदगी एक खाली मजमून है। ये मजमून पढ़ा जाने वाला नहीं, लिखा जाने वाला है। इसे हम लिखते हैं। ये जिंदा दिल होगा, रंगीन या कामयाब, ये हम तय करते हैं। ये मुश्किल होगा, बेकार या फजूल, ये भी। इसका उन्वान हम हैं। मैं कॉल, तुम आलियान। मुझे देखो, क्या तुमने मुझे कभी रोते हुए देखा है? मैंने खुद को खुद कभी रोते नहीं देखा। सेंटर में जिस दिन तुमसे शरारत की थी, तुम्हारी रोनी सूरत देखकर की थी। तुम जैसे थे वैसे बच्चे मुझे पसंद नहीं थे। तुम मेरे मजाज के बच्चे नहीं थे। जानता हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हारे साथ इतना अच्छा क्यों बन रहा हूँ। पर सुनो, एक दिन चर्च में सर्विस के बाद फादर ने मुझे रोक लिया। मैं खामोश और उदास रहा करता था। काफ़ी छोटा था मैं इस वक्त। वो कई बार मुझे समझा चुके थे कि ज़िंदगी को ऐसे उदास होकर ना गुजारो। इस दिन इन्होंने मेरे सामने एक ग्लास तोड़ा। ग्लास गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। इन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं इन टुकड़ों पर नंगे पांव चलना चाहूँगा। मैंने इनकार कर दिया। इन्होंने कहा, दुख टूटा हुआ गिलास है, किरचियाँ और टुकड़े, इन पर चलकर हम खुद को जख्मी ही कर सकते हैं। बस जो हो चुका है इसे बदला नहीं जा सकता। ग्लास टूट चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। टूटे हुए ग्लास को उठाओ और इसको बाहर फेंक दो। इसकी किरचियों पर खुद को घसीटते रहने की कोई ज़रूरत नहीं। ये कम अक्ली और बेवकूफ़ी है, जबकि इंसान से अरफ़ाए तौरात वाबस्ता की जाती हैं। कॉल सारा पिज़्ज़ा खा चुका था और खाली डब्बा डस्टबिन ढूंढकर इसमें डाल चुका था। ये सब बातें करके मैंने ये भी साबित कर दिया कि मैं तुमसे ज़्यादा समझदार और बहादुर हूँ। आलियान खामोशी रहा। अगर तुम इसकी वजह से अपसेट हो तो मैं इसे यूनिवर्सिटी से निकलवा भी सकता हूँ, कॉल ने संजीदगी से कहा। और तुम्हें इसकी ट्वीट ले लेनी चाहिए थी, लेकर मुझे दे देते। किसे निकलवाने का कह रहे हो? अमराह को। कॉल को हैरत हुई इसके अंदाज पर। कौन अमराह? कॉल खामोश इसे देखता रहा, फिर कंधे उचका दिए। कौन अमराह? दिलचस्प। तुम किस बारे में बात करना चाह रहे हो कॉल? ठीक है, बात यहीं ख़त्म, बल्कि सब ख़त्म। फिर तुम पहले जैसे क्यों नहीं हो रहे? ऐसा लगता है तुम्हारी खाल में कोई और चल फिर रहा है। कॉल ने इसकी नाक की चुटकी ली। आलियान के खाल में आलियान ही है। आलियान ने इसके दोनों कानों को एक साथ मरोड़ा। खुद को धोखा दे रहे हो। एक दौड़ हो जाए, आलियान ने पेशकश की। कॉल ने जानदार कहका लगाया। बात बदल रहे हो। आलियान ने उंगलियां उठाईं। 1 2 3 4, कॉल चिल्लाया और भाग खड़ा हुआ। आलियान भी। अब बस यही हाल था। भागते फिरना, आंखें मेच लेना, कानों में उंगलियां ढूंस लेना, रास्ता बदल लेना, गैर हाजिर हो जाना, गैर ही बने रहना मुश्किल था, मुश्किल से ही होना था। अभी इनकी दौड़ हॉल से ज़रा दूर ख़त्म ही हुई थी और कॉल जीत गया था कि एक पाँव में अपना और एक में किसी दूसरे का जूता पहने शावेज कॉल के सामने आया। इत्तेफाक से इसके दाएं हाथ में बॉक्सिंग ग्लव्स था। मेरा पिज़्ज़ा तुमने खाया, वो बॉक्सिंग रिंग में आया। नहीं, तुमसे किसने कहा? कॉल पर सारे जहां की मासूमियत सजी थी। तुम्हारे चमकीले रिकॉर्ड ने। अब शराफत से मेरा पिज़्ज़ा वापस कर दो। कॉल ने पूरा जबड़ा खोल दिया। देखो, क्या इसमें तुम्हारा पिज़्ज़ा होकर गुजरा है? शावेज ने मुंह फेर लिया और नाक पकड़ ली। ये बॉक्सिंग ग्लव्स तुम देख रहे हो ना? और तुम जानते हो आमिर खान मेरा पसंदीदा बॉक्सर है। तुम मुझे उकसा रहे हो कि मैं इसे इसी सड़क पर खराजे तहसीन पेश करूं। इसने बॉक्सर की तरह उछल उछल कर कहा। बड़ी, तुम आलियान से पूछ लो। मैंने तो 2 हफ्तों से पिज़्ज़े की शक्ल नहीं देखी, जबकि इन 2 हफ्तों में पूरे 10 पिज़्ज़ा हॉल से गायब हुए हैं। शावेज ने दाएं हाथ को लहरा कर कहा। कॉल ने इससे नाक बचाई। इसने ही पिज़्ज़ा खाया है, आलियान ने कहा। कॉल को ज़रा हैरत नहीं हुई, इसे आलियान से यही तवक्का थी। शावेज ने हाथ फिर लहराया, मुक्का मारने के लिए नहीं बल्कि
متوقع مکے کی آمد کی خبر دینے کے لیے کہ جو ٹیسٹونی کے جوتے تم نے مارک کو رینٹ پر دیے تھے، میں احتیاطاً انہیں اس کی وارڈروب سے نکال کر اپنی وارڈروب میں لاک کر آیا ہوں۔ آلیان پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا کہ اب کال تم کیا کرو گے؟ کال خاموش سا شاویز کو دیکھنے لگا۔ اس کے جوتے پیزا سے مہنگے تھے۔ اب تم پیزا لے آنا اور جوتے لے جانا۔ جب تک پیزا نہیں آئے گا فی گھنٹہ جوتوں پر خرچانہ بڑھتا جائے گا۔ 1 گھنٹے بعد آنے کی صورت میں 2 ڈزن جوتے استعمال کر کے تمہیں دوں گا، اور میں یہ بتا دوں کہ انہیں پہن کر فٹ بال کھیلنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ شاویز نے خلائی مکہ لہرا کر کہا۔ کال نے شاویز کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ پچھلے ہفتے تم نے جیری کو اپنا ہینڈی کیم استعمال کے لیے دیا تھا۔ جیری اتنا لاپرواہ ہے کہ اسے اسٹڈی ٹیبل پر ہی رکھتا ہے، کال نے تیزی سے کہا اور ہال کی طرف دوڑ لگا دی۔ جب تک شاویز کو بات سمجھ میں آئی تھوڑی سی دیر ہو چکی تھی، پھر بھی وہ کال کے پیچھے تیزی سے بھاگا، لیکن کال ہال کا داخلی دروازہ پار کر چکا تھا۔ اور میں یہ بتا دوں کہ میں ہینڈی کیم کو نہلانے کا ارادہ رکھتا ہوں، کال نے بھاگتے ہوئے چلا کر کہا۔ آلیہ نے بھی دونوں کے پیچھے بھاگنا مناسب سمجھا کیونکہ اس کا ارادہ شاویز کی مدد کرنے کا تھا۔